آغا میں ایک بات کہوں آپ سے، میرا مختار، آپ کے پاس اتنا خزانہ ہے اور آپ ہمیں محروم کرے بیٹھے رہتے ہیں. آغا یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کم از کم کہ ہمیں یہ حریرہ کے بارے میں بتایا کریں. اور آغا مجھ پہ ایک نوازش کریں، میری بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں پاکستان سے 2 مہینے میں، تو مجھے آپ یہ کتابوں کے نام PM میں لکھ دیجئے تو بڑی نوازش ہوگی. میں یہ حریرہ کی کتابیں ہی منگوا لوں. بھیا میں لو پروفائل رکھتا ہوں جان بوجھ کر، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ میرا مشن جو ہے نا وہ کچھ اور ہے جو کہ شاید کچھ مومنین نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے ان کو ذرا سا، اس وجہ سے ذرا سا چاہتا ہوں کہ میں ہلکا ہاتھ رکھوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرے. تو بہرحال سلامت رہیے آپ سب. انشاءاللہ میں آپ کو نا وہ ساری کتابوں کے حوالے بھی دوں گا اور بھی چیزیں دوں گا. انشاءاللہ منگوائیے پاکستان سے جتنے بھی ہو سکیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے. یہ میں لفظ حریرہ کے متعلق آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اس بارے میں. اصل میں یہ جو تحریر ہے، جب کتابوں کا حوالہ ہمارے آقائے مازندرانی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، انہوں نے دوسروں کی نقل پر اعتماد کرتے فتوے میں لفظ حریرہ کی شرط بڑھا دی ہے. جو فتویٰ دیا تھا اس میں اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ ریشم لپیٹ لیا جائے، بلکہ بالکل عام آزادی تھی کہ جو چاہے اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، غرض جتنے محارم ہیں ہر ایک کے ساتھ نکاح کی صورت میں رات بسری کر سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے. نسل بڑھانے کے لیے لکھا ہے، جس کسی نے ایسی عورت سے شادی کر لی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہ ہو اور اس سے ہم بستری بھی کر لی ہو تو اس میں حد نہیں بلکہ واجب ہوگی. اور اس کی دلیل کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ عقد بلحاظ محل ٹھیک ہے، کیونکہ محل تصرف وہ ہے جو غرض کو پورا کرنے کے قابل ہو. چنانچہ عورتیں آدم کی بیٹیاں اور بچہ جننے کے قابل ہیں، تو جو بھی ہو وہ عقد یہی کہتا ہو، یہ فرض ہے. اب اسی طرح سے تیسرا مسئلہ کہ جب مرد اپنی ماں سے شادی کرے تو منہ بھی کالا کر لے تو اس پر حد لازم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان مریدوں کے عیش کے لیے جو ماں، بہن وغیرہ سے مستقل نکاح کی جنجت نہیں منہ لینا چاہتے ہیں، یہی صورت تجویز فرماتے ہیں. یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی ریشم وغیرہ لپیٹ کر محرمات سے لذت حاصل کر لے تو جائز ہے. یعنی اگر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ اپنے عضو پر کپڑا لپیٹ لے تو اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. نیز ان لوگوں کے لیے بھی جو ایام صوم میں بھی حدود شریعت کے لحاظ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی اگر عورت بھی اس وقت پیریڈ میں ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر وہ چاہے تو یہی سلسلہ اس پر جو ہے یہ کپڑا جو ہے ریشمی وہ پہن کر یا رکھ کر اس کا وہ جامعت ان میں کر سکتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس تدبیر سے غسل بھی نہیں واجب ہوتا. وہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے کپڑا عضو تناسل پر پہن کر یہ کام کر لیا جائے اپنے محرموں کے ساتھ بھی تو ایسی صورت میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آغا مجھے کتابوں کا نام PM میں ضرور دیجیے گا پلیز. لفظ حریر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کپڑا لپیٹ کر زنا کر سکتے ہو. ریشم کا کپڑا، ابے ریشم کا کیوں، کاٹن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ الیکٹروسٹیٹک چارج تم اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھو گے کیا؟ ریشم کا کپڑا ضرور لپیٹنا ہے کیا؟ اسٹیٹک چارج کریٹ کرنا اس کے اندر، ماں کے اندر؟ کہ ہماری مائیں شیو، تمہاری مائیں کتنی بدبخت ہیں کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تم ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو. یہ تمہارا دیکھو کیا مذہب ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کپڑا کتنی ٹرننگ دینی ہے کپڑے کو. اب کوئی تو 2 ٹرنے دے گا، کوئی 200 ٹرنے دے گا. اب بھلے تو وہ سرانہ ہو، رضائی بن جائے، جو مرضی ہو جائے، کیسے گھسیڑو گے پھر یہ مجھے نہیں معلوم. تم صحابہ کو گالی دیتے ہو جبکہ تمہارے اپنے مذہب میں تمہارا گام شاہ کہتا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو. جی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے متع کا، تو وہ جو ہے وہ قرآن کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر. تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے، مطلب کس طریقے سے حوالے سے ذکر ہے.
متا پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شیعہ عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے وہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں, اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی ستاروں کے بارے میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث ہے کہ متا بالکل حرام ہے. کوئی بھی قرآن کی ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے. ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن میں, لیکن ورس میں نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات کیونکہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے, نان مسلم بھی سن رہے ہیں, تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی دل کا جو تصور ہے. اچھا یہ کہاں پہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو ٹیمپرری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں ہاں حرام ہے. ہم نے حل ہو چکے ہیں جی. we're fighting over the same thing. رائٹ. علامہ صاحب, my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی. اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے. باقاعدہ ایک نکاح ہے, یہ مدت مقرر ہوتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بنتی ہے. آخر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا ہے, اس میں وہ ساری شرطیں ہیں جو نکاح کی ہوتی ہیں. اس لیے اس پر جو ہے نا کہ کافر ہوگا شیعہ فلاں, یہ کوئی بات نہیں. ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت, کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں. باقی نکاح ہوتا سارے, اولاد جائز ہوتی ہے, وہ وارث ہوتی ہے, عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی, بالکل غلط بات. عدت ہوتی ہے اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتا. یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے. پہلا کلکتہ, دوسرا بمبئی, تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے. طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا, بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سرعام ہوتا ہے. اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے. کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند. آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے. بات جو آپ نے فرمائی تھی یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر, اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا, مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی. وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قزلباش, علاقہ نواب صاحب لاہور سے, افسر رضا قزلباش کا والد, اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے گنجروں کا, اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح متع کرتے ہیں. لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے جو ان کے پاس اس ناشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو, ان کے پاس کارڈ ہو, تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے. جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی
सन 1963 के आयली कवानीन के वक्त और आबकारी एक्ट के पास होने के वक्त नवाब मुजफ्फर तदलबाश ने इस बात की बाकायदा तौर पर दरखास्त पेश की और उस वक्त इनको धंधे वालों को इन्होंने बाकायदा एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और आज तक उनके दरवाजों पर उनका अलम और निशान भी मौजूद है और हर एक के पास कार्ड का होना भी जरूरी है। ये इस बात की दलील है कि कहते थे सिलसिला मिट जाता मिटाता है, उसको तो बाकायदा इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। अब इसी पर मैं हेलो जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ी नवाजिश जनाब अल्लामा सईद इरफान शाह साहब, अब आपके बहुत मशकूर है, आपने अपने कीमती वक्त में तकबीर टीवी को ये वक्त अता किया और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह सहाबा अहले बैत के नामूस के लिए आप जिस तरह से इस मिशन पर निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला पूरी अवाम अहले सुन्नत आपके साथ है और तकबीर टीवी ये अहले सुन्नत की आवाज है जहां पर अजमत सहाबा इकराम का तज़किरा होगा, अजमत अहले बैत का जिक्र होगा। और नाज़रीन इकराम आप गौर कीजिएगा, हम अज़वाजे मुताहरात का तज़किरा किबला मुफ्ती जमील नक्शबंदी साहब ने कितने प्यारे अंदाज में किया और कुरान मजीद की आयात पेश की। इसके बावजूद एक तबका ऐसा है जो सरकार के अज़वाजे मुताहरात की गुस्ताखियां कर रहा है। ये है तारीखी शहर मुल्तान। चिकनी मिट्टी वाले इस शहर की तवाइफें बहुत मशहूर हैं। शहर के ऐन वस्त में कदीम बाजार हुसनाबाद है, जिसे इलाकाई जुबान में चकला कहा जाता है। अंदाजन 500 के करीब कंजर खानदान पुश्तों से इस चकले में जी रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं उस्ताद शौकत लोधी, मुल्तान की कंजर बिरादरी के सरबराह। अपने खानदानी पस मंजर पर ये साहब खूब रोशनी डालते हैं। ये हमारे घोड़े हैं, इनकी लगामें जो है वो होती हैं शातिर के हाथ में, जो कहते हैं भी शातिर दिमाग के हैं। पीछे वो बैठे होते हैं जिनके कहने पे वो लड़की अमल कर रही होती है, बाहर की दुनिया को वो बेवकूफ बना रही होती है। पब्लिक रिलेशनिंग यानी ताल्लुकाते आमा तवाइफ के कारोबार का बुनियादी हिस्सा है। बाजारे हुस्न में मुजरे की दुकान सजाकर बैठना सिर्फ गाने बजाने की हद तक महदूद नहीं, बल्कि असल कहानी ये है। अब देख ले कैसे चल चल तरीके से न्याज बांट रहे हैं। ये नौकरों का काम है बांटना, लेकिन वो साथ फिर रहे हैं ना, नौकर भी साथ हैं लेकिन ये साथ हैं, क्योंकि सारे अब सब मोहल्ले में सारे इलाके में जो घूमेंगी न जाने कितनी आंखें होंगी जो तर होंगी, कई प्यासे होंगी जो उनकी प्यास बुझेगी सिर्फ शक्ल देखकर, लेकिन वो न्याज बांटेंगे। देखिए मुता जो है बिल्कुल वही है, जिस तरह निकाह होता है उसी तरह के शराइत हैं, वही निकाह पढ़ा जाएगा, उसी तरह से हक महर दिया जाएगा। सिर्फ अब आप देखिए आज जो है किस कदर मुआशरे में जिना है। यानी एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर मुता मुसलमान इस पर पाबंदी न लगाते तो कोई इंसान जिना न करता, मगर वही लोग जिना करते जो बहुत बुरे होते, बहुत जालिम और फासिक होते। आज देखिए एक नौजवान है, आप वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, काम करने जाता है, यहां घर से निकलता है यूनिवर्सिटी तक 1000 नंगी औरतों को देखता है। वो इंसान आकर उसके जज्बात हैं, बड़ा जिना एक छोटा जिना। लेकिन अगर ये मुता को हम, जबकि कुरान में जायज है, इस तफसीरों का मैंने हवाला दिया, अगर नौजवान मुता करें तो जिना से बच सकते हैं। उसके और भी बहुत सारे फवायद है। मसलन मंगनी वगैरह का सिलसिला इस्लाम में नहीं है, ये हमने दूसरों से लिया है। मसलन मंगनी में लोग हाथ में हाथ मिला के घूमते हैं, बहुत ज्यादा है। मैं खुद यहां पर एक साल रेजिडेंट आलिम था तो इतनी तलाकें आई, में परेशान हो गया। और तलाकों में 10-10 हजार पाउंड, 20-20 हजार पाउंड कोर्टों में खर्च होते हैं। मैंने कहा भाई इस्लामी तरीका आप मुता कर लें, यानी अगर एक दूसरे को 1 साल में लड़की लड़का देख सकते हैं, अगर एक दूसरे की तबीयत पसंद आई, अखलाक पसंद आया तो उसको निकाह में बदल दें, उसमें कोई मसला नहीं है। ये भी एक सॉल्यूशन है। मतलब एक इंसान की बीवी पाकिस्तान में यहां पढ़ने आया, अब वो गुनाह से कैसे बचे? ये मुता जो है जिना से बचने का एक तरीका है और औलाद को बिल्कुल वही विरसा मिलता है जैसे आम बच्चे का होता। पूरी दुनिया के शियों को मेरा चैलेंज है, अगर वो ये साबित करें कि हम इमाम हुसैन के कातिल नहीं हैं तो फकीर 1 लाख रुपए इनाम भी देगा और आइंदा से तकरीर भी छोड़ेगा।
میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے،